آج جب چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوئی ڈاکٹر صاحب اجلاس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی اور اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ قومی بیانیہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو یہی وہ پہلا پوائنٹ ہے جس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جو آج میٹنگ تھی اس میں جو بھی بیانیہ نکلے گا وہ قومی بیانیہ نہیں کہلائے گا، وہ سرکاری بیانیہ کہلائے گا۔ قومی بیانیہ اگر بنانا ہے تو قوم میں جو لوگ سرکار میں ہوتے ہیں، جو برسر اقتدار ہوتے ہیں، ان میں تو ہم آہنگی ہوتی ہے، کامن ڈینومینیٹر ہوتا ہے اقتدار میں رہنا، اپنی مرضی سے حکومت چلانا۔ سوال یہ ہے کہ معاشرے کو آپ کس طرح اس میں شریک کریں گے؟ یعنی معاشرتی قوتیں ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ سوسائٹل گروپس ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز ہوتے ہیں، معاشرے کے اہم لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری عہدوں پہ نہیں ہوتے، ان کو آپ ایک طرف رکھ کے کس طرح آپ بیانیہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ وہ سرکاری بیانیہ ہے، ظاہر ہے سرکار کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، میڈیا ان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک حل کچھ اس طرح تلاش کیا گیا کہ قومی بیانیہ کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے موویز اور ڈراماز میں قومی موضوعات جو ہیں ان کی تشہیر کی جائے گی اور اس پر ڈرامے بنائے جائیں گے، تو اس سے بھی عوام تک آج کام شروع کریں گے، 2 سال کے بعد اس کام کو مکمل کریں گے، 2 سال تک آپ کا تختہ ہو چکا ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فیصلے کرنا تو آسان ہوتی ہے، اصل چیز ہوتا ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا۔ اصل چیز جو بیانیہ جو ہوتا ہے، بیانیہ کے کیا معنی ہیں؟ میں ایک بیانیہ جاری کر دوں، آپ ایک بیانیہ جاری کر دیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں گے، کس طرح لوگوں کے ہارٹس اور مائنڈز کو جیتیں گے۔ لوگوں کے ہارٹس اور مائنڈ کو جیتنا ہے بیانیہ کا سکسیس ہوتی ہے، اور ہارٹ اور مائنڈ کو اگر آپ نے جیتنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ لوگوں کے اس وقت مسائل کیا ہیں، لوگوں کی مشکلات کیا ہیں، لوگ کیوں پریشان ہیں، کس چیز سے وہ خوف زدہ ہیں اور کس چیز سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، آپ ایک قومی بیانیہ کریٹ نہیں کر سکتے۔ سرکاری بیانیہ ضرور کریٹ ہو جائے گا، اور سرکاری بیانیہ کو آپ قومی بیانیہ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ قوم کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا نہیں کر سکتے، اور یہ چیزیں صرف اگر آپ نے قوم کو اکٹھا کرنا ہے تو صرف سرکار کے لوگ کافی نہیں ہوتے، سرکار کے لوگوں کا ایک مرکزی کردار ہے، کیونکہ سرکار ہے وہ مرکزی کردار ہے، لیڈ انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ معاشرے کے مختلف طبقوں کو کس طرح لائیں گے؟ آپ بلوچستان ہے، سندھ ہے، کے پی ہے، پنجاب کے اندر ایلیمنٹس ہیں، سیاسی ڈیفرنسز ہیں، جہاں آپ ہر تیسری تقریر میں اپوزیشن کے کان کھینچتے ہیں اور اپوزیشن آپ کے کان کھینچتی ہے، جہاں آپ سیاسی طور پر ایک دوسرے کو دبانا چاہتے ہیں، آپ بیانات تو پڑھیں نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے بیانات کا، جس کو ہم کہتے ہیں کانٹینٹ انالیسس، یعنی آپ اس بات کا انالیسس کیجئے کہ وہ باتیں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسری بات میں آپ کے حزب مخالف کا کرٹیسزم کو مل جاتا ہے، تو لہٰذا اگر یہی ایک وقت میں ایک دوسرے کو خراب کرنا ہے، اپوزیشن نے آپ کو خراب کرنا ہے، آپ نے اپوزیشن کو خراب کرنا ہے، تو قومی بیانیہ کہاں آ سکتا ہے؟ کہاں آ سکتا ہے جب یونٹی نہیں ہے، آپ لوگ آپ کو ایک سوچ پر ہی نہیں ہے، ایک سوچ نہیں، ایک نظریہ نہیں، تو پھر آپ کیسے قومی بیانیہ تشکیل دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب جماعت کے اندر اختلافی آوازیں بھی بہت سی اٹھ رہی ہیں، یہ کیا ظاہر کرتی ہیں کہ واقعی کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے؟ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اپوزیشن کی جماعت ہے جو مشکلات کا شکار ہے۔ ہم نے اس قسم کی کہانیاں پہلے بھی سنی ہوئی ہیں۔ باقی رہا پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے یا بیکورڈ بلاک بنے، جو اندرونی مشکلات ہیں وہ فی الحال تو ان کی جاری رہیں گی، اور کبھی اگر حالات بدلے تو یہ بلاک خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے 1982 میں اس کے بعد کی اگر آپ پاکستان کی پولیٹکس کو دیکھیں، ضیاء الحق کے دور کی، ہم نے اسی قسم کی باتیں پیپل پارٹی کے متعلق سنی تھی۔ پیپل پارٹی سے لوگ ٹوٹ کے پارٹیاں بھی بنائی تھی، نیشنل پیپلز پارٹی بنی تھی، اور اسی طرح مختلف لیگ میں سے کاف لیگ بنی تھی، وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ نون میں سے شین نکلنے کی بھی بہت بات تو یہی نا، تو اس قسم کی جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو اس وقت اس قسم کی باتیں کرنا اس لیے آسان ہوتی ہیں کہ 2 قسم کے کرائسس ہوتے ہیں پارٹی کو۔ ایک تو یہی ہے کہ انٹرنل ہارمنی کا کرائسس نہیں ہوتا، اور ہر کوئی لیڈر جو ہے وہ بولتا ہے، اور بولنے کی اپرچونٹی ان کو زیادہ اس لیے مل جاتی ہے کہ جو ان کی مخالف پارٹی ہے وہ اچھی خاصی پبلسٹی کرتی ہے کہ اندر خلفشار ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ دباؤ ہوتا ہے اپوزیشن پارٹیز پہ، یا تو ہو نا کہ ملک میں جمہوری قدریں مضبوط ہیں، صحیح ہیں، تب پھر اپوزیشن خود اپنے
اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے کہ کتنے پانی میں ہے وہ پارٹی. اب یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ایک یہی اپوزیشن نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کے لیے زندگی گزارنا کوئی پاکستان میں اتنا آسان کام نہیں ہے. حکومت بھی خلاف ہوتی ہے، ادارے بھی خلاف ہوتے ہیں، اور بہت سے مصیبت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے پیپل پارٹی کی مشکلات تو پی ٹی آئی کی مشکلات تو ہیں، جو کہ ہم نے 80s 82 83 میں دیکھی تھی پیپل پارٹی کے ساتھ یہ جو مشکلات ہیں. اور اسی طرح بالکل جو ابھی آپ نے بات کہی ہے، جب مشرف پاور میں آتے ہیں تو پی ایم ایل این کی مشکلات ہم نے دیکھی تھی. اس زمانے میں وہی اس میں سے پارٹی نکل رہی تھی. تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں، اس قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اس وقت نہیں اس قسم کی کہانیاں ہوتی، اس لیے کہ وہ جو بندہ فارورڈ یا بیکورڈ اپوزیشن میں بیٹھی جماعت کو ایسی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں کردار ادا کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، بارہا چکر لگائے مولانا کے در کے. اب اگر وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں؟ ثالثی کی کچھ بنیادی شرائط ہوتی ہیں. جس شخص نے بھی ثالث کا کردار ادا کرنا ہو اس کو بڑی حد تک نان پارٹیزن ہونا ضروری ہوتا ہے. اور بلاول بھٹو رولنگ کولیشن کا حصہ ہیں، اور اپنے بیانات میں وہ نان پارٹیزن نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ بیانات پڑھیں ان کے ہر تیسرے بیان میں آپ کو پی ٹی آئی کا کریٹیسزم مل جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ بندے کی چوائس ہے، بالکل حق ہوتا ہے اپنے سیاسی مخالفین پہ تنقید کرنے کا، وہ سب پارٹیوں کو ہے تو ان کو بھی ہے. لیکن پھر آپ ثالثی کا کردار نہیں ادا کر سکتے. ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے آپ کی جو رویہ ہے، آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کی جو پولیٹکس ہے، وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اقتدار میں بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ بھی ہیں. یعنی یہ کام پیپل پارٹی نے اچھا پکڑا ہوا ہے کہ عہدے بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اقتدار کا حصہ بھی ہیں، اور پھر جیسے حکومت میں بھی ہیں. نہیں، ایک اور چکر ہے نا، اب وہ سندھ میں پھنس گئے نا، سندھ میں پھنس گئے نہروں کے معاملے میں. ایگزیکٹلی. تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کال آف فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے.